بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قوم سے کیے گئے 40 منٹ طویل خطاب کے بارے میں اپنی گزارشات عرض کروں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کون سا کوئی خاص اعلان کیا ہے آج عوام کے لیے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے آج پہلے اعلان کیا تھا 6 بجے خطاب کریں گے، لیکن پھر بعد میں شہباز گل جو ان کے معاون خصوصی برائے کمیونیکیشن ہے، ان کی جانب سے ٹویٹر پر اعلان کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان 7:15 پر قوم سے خطاب کریں گے۔ ناظرین، اس خطاب کے حوالے سے 2-3 روز پہلے سے ہی خبریں حکومت کی جانب سے آنا شروع ہو گئی تھیں، اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب روس کے دورے پر گئے تھے تو اس کے بعد آ کر انہوں نے یہ خبریں دینا شروع کی کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے دورہ روس کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے، کیونکہ وہاں پر روس اور یوکرین کی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے پھر جو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، یا گندم جو روس اور یوکرین مشترکہ طور پر دونوں ملک دنیا کی 40% سے زائد گندم پیدا کرتے ہیں، اور گزشتہ برس پاکستان نے بھی یوکرین سے شاید گندم خریدی تھی، اور آج عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم 20 لاکھ ٹن گندم روس سے خرید رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج کون سی خاص باتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم کا خطاب 7:19 پر شروع ہوا۔ اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی گئی اور قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے دور میں 400 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے، جبکہ مشرف کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں شاید 10 کے قریب کوئی ڈرون حملے ہوئے تھے۔ تو ان کا یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے لگایا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نے کوئی ان حملوں کی مذمت بھی نہیں کی، اور آصف علی زرداری نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اور باقی آپ حملے کرتے رہیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو عمران خان صاحب، آپ بڑی ریاست مدینہ کے بنانے کے دعوے کرتے ہیں تو آپ کو سچ بولنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی خارجہ پالیسی ہم نے بڑی آزاد ابھی کر دی ہے، اور ہم خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی کو پاکستان کی ہم ٹو کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی اور دنیا میں ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی آزاد ہی ہونی چاہیے اور اپنے مفادات کے تحت ہی ہونی چاہیے، لیکن نواز شریف کے دور میں جب یہ ڈرون حملے ختم ہو گئے ہوئے تھے تو خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ نواز شریف کے دور میں یہ ڈرون حملے ختم ہو گئے تھے۔ شروع میں کچھ ہوئے 2-4 اور اس کے بعد پھر ختم ہو گئے۔ زیادہ ڈرون حملے یہ آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، اور پہلے اس سے سارا یہ سسٹم تو پرویز مشرف نے ہی شروع کیا تھا جب امریکہ کا اتحادی بنے افغانستان میں، اور پھر اس کے بعد سارا یہ واقعہ ہوا۔ تو خان صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ آخر کوئی نواز شریف کی بھی کوئی پالیسی ہوگی، خارجہ پالیسی ہوگی، جس کے تحت انہوں نے امریکہ سے بھی بات کی ہوگی، اور پھر امریکہ نے یہ ڈرون حملے پاکستان میں کرنے بند کر دیے تھے۔ تو آپ پورا سچ بولا کریں اور اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا زیادہ دعوے دار ثابت کرنے کی کوشش نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کی دولت، پیسے اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنائے گا۔ تو خان صاحب، کیا آپ ابھی الیکشن کروانے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں؟ خان صاحب، آپ نے جو ملک کے لوگوں کی حالت کی ہے وہ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں، اور
جتنے بھی گزشتہ 4 برس کے قریب تقریباً جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے پورے ملک میں، آپ کی پارٹی 1-2 کے سوا کوئی نہیں جیت سکی. اور ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا میں جو پہلا مرحلہ ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا، اس میں بھی آپ کی پارٹی شکست کھا گئی ہے. حالانکہ خیبر پختونخوا میں آپ کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہے اور زیادہ اراکین اسمبلی قومی اسمبلی کا تعلق بھی آپ کے خیبر پختونخوا سے ہی ہے. اس کے باوجود آپ وہاں سے ہار گئے ہیں اور آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اور جو بھی لوگوں سے وعدے جھوٹے کیے، نہ کوئی وعدہ پورا ہوا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی ایز سچ جو ہے نا جو اپنے الزامات ہیں ان کو ثابت کیا ہے کہ زرداری صاحب بھی چور ہیں، نواز شریف صاحب بھی چور ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی چور ہیں، سارے چور ہیں. تو پھر خیبر پختونخوا کے جو پہلے مرحلے میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی پہلے نمبر پر آئی ہے، جن کو آپ چور، ڈاکو، ڈیزل اور فلانے ڈمکانے کے لقبات دیتے ہیں. حالانکہ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ مذہبی آدمی ہیں اور جو ہے نا آپ ان کی ہتک کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی ترکی میں پیٹرول کی قیمت 200 روپے ہے، بھارت میں 260 روپے اور بنگلہ دیش میں 185 روپے فی لیٹر ہے. تو خان صاحب آپ یہ جو ہے نا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسے ضرب تقسیمیں کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا کریں. اگر بھارت میں 260 روپے ہے تو ان کی کرنسی ہم سے ڈبل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کے حساب سے ان کے 260 بتاتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں اگر 160 روپے تھا، آج آپ نے 10 روپے سستا کیا ہے، تو وہ 102 روپے سے بھی زیادہ ان کی ویلیو ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ہے نا پیٹرول کی قیمت وہ 120-30 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی اور ہماری 60 ہے. تو اسی طرح بنگلہ دیش کی کرنسی بھی پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہوئی ہے اور ترکی کی کرنسی تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی زیادہ ہے. اور آپ ان کی کرنسیوں میں اس طرح کی چیزیں حساب کتاب نہ کر کے بتائیں ہمیں، آپ اپنی کرنسی میں ہی بتائیں کہ ہماری کرنسی ان کے برابر کریں تو پھر کتنا بنے گا. یہ ایسے نہ بتا دیں کہ جی پاکستان میں اتنی ہے. اگر ترکی میں یا بنگلہ دیش میں بھی فی کس آمدنی 2200 یا 2500 ڈالر فی کس ہے، تو پاکستان میں اگر وہ 1000-1200 ہے تو پاکستان سے ان کی آمدنی ڈبل ہے. تو ان کو اس کا مہنگائی کا اور اس قیمت میں پاکستان سے ڈبل قیمت میں بھی خریدنے کا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی آمدنی ہم سے ڈبل ہے. تو ایسے یہ مذاق کرنے ہم نے جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ بند کریں، مہربانی ہوگی آپ کی. عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم بجائے پیٹرول ڈیزل کو اوگرا کی تجویز کے مطابق 10 روپے مہنگا کرنے کے ہم 10 روپے سستا کر رہے ہیں اور بجلی کی قیمت بھی 5 روپے سستی کر رہے ہیں. اس سے لوگوں کے بل 20 سے 50% کم ہو جائیں گے. اگلے بجٹ تک ان دونوں چیزوں میں اضافہ نہیں کریں گے. خان صاحب بڑی اچھی بات ہے، آپ ان چیزوں میں کمی کر رہے ہیں قیمتوں میں. ابھی حال ہی میں 15 فروری کو ہی آپ نے جو ہر 15 دن بعد قیمتیں بڑھاتے ہیں تیل کی، تو آپ نے اس میں 12 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا تھا ایک ہی دم. تو آج 13 دن بعد آپ اس میں 10 روپے کمی کر کے قوم پر بڑا احسان کر رہے ہیں اور بڑا حاتم طائی بن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے بڑی کمی کر دی ہے اور بڑا تیر مار دیا ہے. تو خان صاحب جو آپ جائیں کرائے دیکھیں کیا ہیں لوگ لے رہے ہیں ابھی، گاڑیوں والے، ٹیکسیوں والے، ویگنوں والے، بسوں والے، وہ آپ 10 روپے بڑھاتے ہیں، وہ 100 روپے کرایہ بڑھا دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب 2013 میں 2018 میں آپ کی حکومت آئی تھی تو اس ٹائم ہمارا بس کا کرایہ جو تھا وہ 1300 روپے پہ آ گیا تھا. تو ابھی وہ کرایہ 2000 روپے، 1900، 1800، کوئی 1800 لیتا ہے، کوئی 1900، کوئی 2000. تو اس میں ابھی جو ہے نا میں لاسٹ ٹائم آیا ہوں تو اس میں 1800 روپے میرا کرایہ لگا ہے اور اس سے پہلے ادھر سے جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تو اس ٹائم 1900 روپے کرایہ لگا ہے. تو خان صاحب 50 روپے اگر سستا بھی وہ کر دیں، بالفرض کریں گے تو نہیں، لیکن اگر کر دیں تو اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا، یا 100 روپے بھی کر دیں تو اس سے ہمیں
ہمارے بجٹ پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک مہینے میں ہمیں 100 روپیہ کی بچت ہو جائے گی یا 50 روپے کی بچت ہو جائے گی۔ ویگن کا کرایہ دیکھ لیں آپ کہ فیض آباد سے اپارا تک کا 30 روپے کرایہ ہو گیا ہے، اور یہی کرایہ جو تھا یہ نون لیگ کے دور میں جب آپ کی حکومت اس کے بعد آئی ہے تو یہ 12 روپے 15 روپے تھا، جو آج ڈبل ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو روٹی کی قیمت تھی وہ 5 روپے سے آج 15 روپے پہ 12 روپے پہ پہنچ گئی ہے۔ روغنی نان کی قیمت جو تھی وہ نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو 15 روپے تھی، آج وہ 30 روپے اور 35 روپے پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اسی طرح خان صاحب جو تھا چینی تھی وہ 55 روپے تھی اگر، تو وہ آج 100 روپے 110 20 اور 170 80 سے بھی ہو کے واپس آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سال جو ہے وہ دوبارہ پھر 200 پر بھی جا سکتی ہے یہ۔ اس کے علاوہ جو گھی تھا اور کوکنگ آئل تھا جو نون لیگ کے دور میں 160 روپے ملتا تھا وہ آج 410 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تو خان صاحب 5-10 روپے چیزیں بڑھا کر بڑے احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ آپ نے 5 روپے بجلی کی قیمت بھی کم کرنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ یہ جو یونٹ تھا پہلے وہ 8 روپے 10 روپے تھا نون لیگ کے دور میں، یا اس سے پہلے پی پی کے دور میں بھی آپ کی حکومت اس کو 30 روپے پہ 28 روپے پہ لے گئی ہے۔ ابھی آپ 5 روپے اس کو سستا کر کے اور بڑا احسان کرتے ہیں، اور آج ہی فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں 6 روپے تقریباً میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے ڈرامے تو آپ کرتے رہیں گے۔ آپ نے 5 روپے کمی کی ہے، اگلے مہینے میں وہی 6 روپے اضافہ کر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تو آپ قوم سے وصول کر لیں گے، اور بڑا جناب آپ کے خطاب کا خان صاحب بڑا 3 دن سے 4 دن سے انتظار تھا کہ جی پتہ نہیں کیا بم ماریں گے آپ، لیکن اس میں تو کچھ نہیں نکلا ہے، اور لوگوں کو آپ بس بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ کو صرف شوق ہے میڈیا پہ آنے کا اور تقریریں کرنے کا، اور تاکہ لوگ جو سنتے رہیں بس آپ کو۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو ایسا چینل ایک بلکہ پی ٹی وی پہ ہی بیٹھ جائیں اور سارا دن ادھر بیٹھے اپنی تقریریں جھاڑتے رہا کریں قوم کے ساتھ۔ آپ نے کرنا کرانا تو کچھ نہیں ہے، 4 سال سے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو 1 سال میں اور بھی آپ کچھ نہیں کریں گے، یہ مجھے پکا یقین ہے۔ یہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، کسی کو نوکری نہیں ملی ہے، اور آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے، ابھی تک کوئی آپ بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک ایک گھر بھی کسی کو بنا کے کوئی منصوبہ دے دیا ہو۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب آپ نے فرمایا کہ جی 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ آپ نے دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، دیا ہے۔ اگر کسی کی کوئی میجر بیماری ہوتی ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کوئی ٹانگ باز ٹوٹتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ علاج کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے، کوئی کھانسی نزلہ زکام بخار ہے وہ، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو خان صاحب ایسے پیسوں کا پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہے نا سال کے بعد وہ واپس لیپس ہو جائیں گے، اور آپ بڑے چیمپئن بنتے پھریں گے کہ ہم نے 10-10 لاکھ روپے ہم نے علاج کے لیے دیے ہیں، اور یہ دنیا میں کہیں سسٹم نہیں ہے اور فلانی ڈمکان نہیں ہے۔ اچھا، تو خان صاحب اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ میری حکومت سارا وقت یہ سوچتی ہے کہ عوام کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو خان صاحب وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ آپ نے جتنی پرفارمنس دکھائی ہے اور جتنی کارکردگی دکھائی ہے اور جتنی آپ نے لوگوں کے لیے 4 سال میں سہولتیں پیدا کی ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہے، ہم بھگت رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے خان صاحب، اتوار بازار میں جو تھے مٹر 100 روپے کلو ملے ہیں، ٹماٹر 120 روپے کلو ملے ہیں، بینگن 110 روپے کلو ملے ہیں، کنو 200 روپے فی درجن ملے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی جو ہے نا وہ چیزیں کہاں قیمتیں ان چیزوں کی کہاں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب آپ نے فرمایا کہ پیکا قانون 2016 میں نون لیگ نے بنایا تھا، ہم نے اس میں ترمیم کی ہے۔ تو خان صاحب 5-6 سال سے 2016 سے چلو بنا ہوا تھا، آج تک کوئی صحافی اس طرح رو پیٹ نہیں رہا تھا جس طرح آپ نے جناب آ کے اور کہا ہے کہ جی لوگوں کو جو آپ کے خلاف بات کرے حکومت کے کسی کے، آپ اس کو پکڑ لیں اور بند کر دیں اور اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں۔ خان صاحب یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ گالی گلوچ کا کلچر بھی متعارف کرایا ہے، اور آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی بے عزتی بھی کی ہے، اور ان کے ٹرینڈ روز چلاتے ہیں آپ کی پارٹی کے فالوورز۔ تو آپ کو اس ٹائم تو نہیں آتا ہے کہ جی جب یہاں تک کہ آپ کی فردوس عائشہ گوان جو مشیر معاون خصوصی تھیں وہ کہتی تھیں
رج کماری، فلانی کماری، فیاض الحسن چوہان صاحب جس طرح کی لینگویج یوز کرتے رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب جس طرح ہتک کے انداز میں کرتے ہیں، باجی مریم آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے خان صاحب، تو ان کو اپنے جو یہ نام نہاد ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیں اور ان کو پہلے ان کو تعلیم دیں کہ وہ مہذب اپنا پن اختیار کریں اور جو ہے نا لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں اور تہذیب کے ساتھ اور اس طرح بات کریں۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب کہتے ہیں زرداری نواز شریف، وہ زرداری نواز شریف لیڈر ہیں، وہ کوئی بچے چھوٹے ہیں، کوئی چوچے ہیں، کوئی وہ فواد چودھری کے ساتھ کو بچپن میں کوئی گلی ڈنڈے کھیلتے رہے ہیں جو اس طرح کے وہ مطلب لیڈروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خان صاحب آپ وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم سے شروع کریں اور اپنے لوگوں کو پہلے سمجھائیں بھی، ان کو تعلیم بھی دیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے نا سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا جو بھی ہو، آپ مہذب لوگوں کے ساتھ رویہ بھی رکھیں اور ان کے ساتھ تہذیب کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ آج قانون یہ بنا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر آپ لوگوں کو یہ بھگتنے پڑیں گے، تو یہ چیزیں تو لینی دینی ہوتی ہیں، کوئی سدا آپ نے قیامت تک تو حکومت میں رہنا کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون، حامان، نمرود اور بڑے بڑے لوگ آئے جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے، تو وہ بھی آخر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دریا میں سمندر میں غرق کر دیا اور ان کو پھر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بھی بنا دیا، اور ان کو ان کی جسم کو ڈیڈ باڈی کو سمندر نے قبول بھی نہیں کیا اور اس کو اٹھا کر بھی باہر پھینک دیا۔ تو خان صاحب آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم اپنے پارٹی کو، اپنے ورکرز کو تربیت ان کی کریں کہ لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ سیاست کرنی ہے آپ کریں، بالکل کریں، آپ اگلا الیکشن آئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ آپ کو کتنے ووٹ دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا کوئی چیزیں آپ ایسی نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ دوسروں کے اوپر پتھر پھینکیں گے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے تو پھر آپ خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے، آپ کو بھی پتھر ضرور لگے گا۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔